الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وهادينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. قابل صد احترام میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہیں کہ اللہ جل جلالہ عمن والوں نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی بیش بہا قیمتی دولت سے نوازا. ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہم نے بچا لیا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر اللہ کے حضور پہنچ گئے، تو اس رائے کے دانے کے برابر جو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جو آخرت میں ہمیں عطا فرمائیں گے، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. جنت اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی بنائی ہے کہ جنت کا ایک ٹکڑا، معمولی سا ٹکڑا، یا جنت کی ایک معمولی سی نعمت جس کی قیمت جو ہے پوری دنیا اور دنیا بھر کر سونا، اگر اللہ کے یہاں فدیے میں دے دیا جائے تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت نہیں لگا سکتا. اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ایک ٹکڑا بھی عطا نہیں فرما سکتا. ہمیں ہماری قسمت پر ناز ہونا چاہیے، ہمیں اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اندر ہی اندر یہ فیل محسوس ہونا چاہیے کہ میں اور اتنی بڑی قیمتی دولت کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
عملاً بھی اور قولاً بھی، زبان سے بھی کہنا چاہیے اے میرا اللہ آپ کتنے بڑے مہربان ہیں، آپ کتنے بڑے قدردان ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ہیں کہ مجھ جیسی نالائق اور مجھ جیسی گنہگار بندی کو آپ نے اتنی بڑی قیمتی دولت بغیر مانگے، بغیر مطالبے کے، بغیر درخواست کے، بغیر عرضے کے ایسے مجھے عطا فرما دی۔ میرے محترم ماں اور بہنیں جانتے ہیں اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے؟ میرا اللہ نے ہمیں ایمان اسی لیے دیا ہے، میرا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرما لیا، اللہ نے ہمیں چھانٹ لیا، اللہ نے ہمیں جو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیا کہ جنہیں یہ ایمان نصیب ہو گیا۔ میرے محترم ماں اور بہنیں، یہ قیمتی چیز اللہ نے دے دی، اللہ کا فضل اور احسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے ہم سے کہ اس ایمان کو بچا کر آنا ہے۔ ایمان کو بچا لیا، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے لیے، جنت کے بالا خانے ہمارے لیے، جنت کی نہریں ہمارے لیے، جنت کے باغات ہمارے لیے، جنت کے پھل فروٹ ہمارے لیے، جنت کے مختلف قسم کے میوے ہمارے لیے، جنت کی ساری نعمتیں ہماری مقدر ہو جائے گی۔ اور میرے محترم ماں اور بہنیں، اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کی محنت نہ کی، ایمان پر کوئی ایسی محنت نہ ہوئی، ایمان کو بچانے کے مذاکرے نہ ہوئے، ایمان کو بچانے کی کوششیں نہ ہوئی، ایمان کو بچانے کے لیے محنت و مشقت نہ اٹھائی، تو ہو سکتا ہے میرے محترم ماں بہنیں دنیا سے جا رہے ہو اور ایمان سے ہاتھ دھو کر جا رہے ہو، ایمان سے ہاتھ دھو کر جا رہے ہو۔ کتنی مستورات دنیا میں ایسی ہوگی کہ جن کا نام ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے رجسٹر میں مسلمانوں میں نام شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں ان کا نام کافروں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، دین اور ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم ماں بہنیں، اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والوں، اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئیں، اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ نے حکم فرما دیا ہے، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگ دہکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، تو اس کے لیے یہ پتھر ڈالے جائیں گے اور اس کے لیے انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ میرے محترم ماں بہنیں، دنیا کی معمولی سی معمولی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہلکی سی آگ اگر ہمارے ہاتھ کو لگ جائے تو ہاتھ جلس جاتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال دیں، کوئی جو ہے اس طریقے سے گرم چیز کے اوپر ہاتھ لگا دیں، جانتے ہیں کہ نہیں میرا ہاتھ جل جائے گا، میرے ہاتھ کو تکلیف ہوگی، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری محترم بہنیں، ہم اپنے آپ کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی آگ کسی طرح نہ تو مجھے لگے، نہ میرے خاوند کو لگے، نہ میرے ماں باپ کو لگے، نہ میری بھائی بہن کو لگے، نہ میری اولاد کو لگے، لیکن میری محترم ماں بہنیں، ہم نے آخرت کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کیا محنت کی؟ بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا ہے، جس ایندھن کا استعمال کیا ہے، وہ پتھر ہے اور انسان ہے۔
میرے محترم بھائی بہنیں، ہمارا اتنا تو عقیدہ ہے، ہم تمام کے تمام اتنی بات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں، یہ دنیا میرے لیے پائیدار نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا میں عالم ارواح میں تھی، ایک زمانہ ہوا کہ میرے ماں کے پیٹ میں ہوئی، ایک زمانہ آیا کہ دنیا کے پیٹ میں آئی، ایک زمانہ آئے گا کہ قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، پھر آخرت میں پھر سے آخرت کے پیٹ میں جانا ہے۔ میرے محترم ماں بہنیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، ایک لمبے زمانے تک ہم عالم ارواح میں رہیں، پھر چند مہینے ماں کے پیٹ میں رہیں، پھر چند سال دنیا کے پیٹ میں رہیں، پھر ایک مدت تک قبر کے پیٹ میں رہنا ہے، پھر وہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، پھر وہ مکان، وہ گھر اور وہ پیٹ ہمیشہ کے لیے۔ میرے محترم ماں بہن، اس دھوکے سے نکل جائے کہ میں دنیا میں اپنی مرضی کے مالک ہوں، میں دنیا میں اپنی چاہت کے مالک ہوں، میں دنیا میں اپنی منمانی کے مالک ہوں، میرا مال میں جہاں چاہے اسے خرچ کروں، میری آنکھیں جسے چاہے میں دیکھوں، میرا دل و دماغ جس کو چاہے سوچوں، میرا ہاتھ جس کو چاہے پکڑوں، میرے پیر جہاں چاہے چلوں۔ نہیں میرے محترم بھائی بہن، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اللہ سے کہہ دیا، اللہ اے میرا اللہ، میں تیری باندی ہوں، باندی بن کر زندگی گزاروں گی، اے میرے محبوب میں تمہاری کنیز ہوں، کنیز بن کر زندگی گزاروں گی۔ میری محترم مائیں بہنیں، ہم کتنے اللہ کے بندی بن کر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی کنیز بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ چاہے میرا تنہائی کا عالم ہو، چاہے میں مجمع میں ہوں، چاہے میں گھر ہوں باہر ہوں، میری آنکھ مرضی کے مالک نہیں ہے، میں میری آنکھ سے اسی کو دیکھوں گا یا میری آنکھ سے اسی کو دیکھوں گی جہاں میرے اللہ نے دیکھنے کو کہا ہے، اس کے علاوہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرا اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ میں تو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، ہمارے جذبہ ہو، میں تو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں۔ میرے رب نے کہا ہے، میرے رب کا فرمان ہے، میرا رب کا حکم ہے، اے ایمان والی عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ہم میں کیسے سکت ہو سکتی ہے، ہم میں کیسے طاقت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اوپر کسی غیر محرم کے سامنے دیکھیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے محترم بھائی بہنیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھنا۔ وہ اللہ کی آنکھیں ہمیشہ دیکھ رہی ہیں، جو آنکھ کبھی نہ تو اونگتی ہے اور نہ سوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میری محترم مائیں بہنیں، اپنی زندگی کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے قلب کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل صاف ستھرا ہو، میرے خاوند کے علاوہ میرے دل میں کسی کی محبت نہ ہو، میرے بچوں کے علاوہ کسی کے محبت نہ ہو، میرے محارم کے علاوہ میرے دل میں کسی کے محبت نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ والوں سے محبت ہو۔ اس طرح کی اللہ والے کتنے نیک انسان ہیں، یہ کتنے بھلے آدمی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کی محبت اس لیے رکھتے ہو دل میں کہ ان کے طفیل مجھے جنت نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، المرء مع من احب۔ آدمی جس سے محبت رکھے گا، دل میں جس کی محبت اختیار کرے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میرے محترم مائیں بہنیں، ہم دل ہی دل میں نیت کریں
انشاءاللہ آج کے بعد میں اپنی زندگی ایسی بناؤں گی جیسے اللہ چاہتے ہیں. گناہوں سے بچاؤں گی، موبائل کے غلط استعمال سے بچاؤں گی، نماز چھوڑنے سے بچاؤں گی، اور جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے گناہوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، انشاءاللہ ان تمام گناہوں کو ہرگز ہرگز نہیں کریں گے. ہم نے نیت کر لی، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگا، اے اللہ میں تو تیری کمزور بندی ہوں، مجھ پر تیرا دشمن جو ہے شیطان بہت بھاری اور طاقتور لگا ہوا ہے، اے میرے اللہ میری مدد فرمانا. میرے بس میں نیت کرنا ہے، میرے بس میں عزم مصمم کرنا ہے، میرے بس میں پکا ارادہ کرنا ہے. میرا اللہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں شیطان مردود سے بچ نہیں پاؤں گی. اے اللہ، او میرے اللہ، او میرے پیارے اللہ، مجھے شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ کے لیے بچا لے. اس طرح دعا کرنی ہوگی. اللہ چاہیں گے تو گناہوں سے بچ پائیں گے. اگر اللہ کو نہیں منوایا، اللہ نے نہیں چاہا تو کبائر گناہ تو صغائر گناہ تو کیا، کبائر گناہ سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور گناہ کا نتیجہ جانتی ہو میری محترم مائیں بہنیں؟ گناہ کرنے سے سب سے پہلا جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ آپس کے دل ایک دوسرے سے منحرف ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. گھروں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، گھروں سے محبت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت گھر میں برسنے کے بجائے اللہ کا غضب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میری محترم مائیں بہنیں، کون سی ایسی عورتیں جو چاہتی ہیں کہ میرا گھر سکون کا باعث نہ ہو، میرا گھر جنت نما نہ ہو، بلکہ میرا گھر جو ہے جہنم کا بن جائے. ہر ایک عورت چاہتی ہے میرے گھر میں سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو، بلائی ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو، ہر ایک بچہ فرما بردار ہو، بڑوں کی عزت ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو. ہر ایک ہماری گھر کی مستورات یہ چاہتی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. اللہ کی راست امید ہے انشاءاللہ آپ اس عزم کو لے کر اٹھیں گے. میری محترم مائیں بہنیں، ہم کب تک بیان کو سنتے رہیں گے، کب تک اس طرح پروگراموں میں آتے رہیں گے؟ اب ہماری زندگی کے 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے. کیا سننا ہی ہمارا مقصد ہے؟ عمل ہمارا مقصد نہیں ہے. نہیں میری محترم مائیں بہنیں، مقصد ہمارا اپنی زندگی کی اصلاح ہے. مسئلہ دنیا کا نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، جھوپڑوں میں بھی گزر جائے گی، بنگلوں میں بھی گزر جائے گی. میری محترم مائیں بہنیں، مسئلہ آخرت کا ہے، جنت و جہنم کا ہے. اب دوسری بات جو خصوصی طور پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ میری محترم مائیں بہنیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہے، بچوں کی اصلاح ہے، بچوں کو وقت دینا ہے، بچوں کی رہبری کرنا ہے، بچوں کو صحیح راہ دکھلانا ہے، بچوں کو اللہ کی معرفت کروانی ہے. ہم ہمارے بچوں کے سامنے اتنا اللہ کو بولے، اتنا اللہ کو بولے، اتنا اللہ کو بولے کہ بچہ کھیل کھیل میں اللہ اللہ کا نام لے رہا ہو، اللہ کو پکارتا ہو. بچے سے پوچھا جائے کہ تیرا اصلی ٹھکانہ کون سا ہے، تو کہاں جانا چاہتا ہے، تو بچہ کہے میرا ٹھکانہ تو جنت ہے، میں جنت میں جاؤں گا. بچوں سے پوچھا جائے کہ تو کیا بننا چاہتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کی زبان سے نکلے میں تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، میں تو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، میں تو اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہوں، میں تو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، میں تو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہوں. ہمارے بچوں کی بچپن سے یہ تربیت. افسوس
چیزیں ہیں ہم سمجھیں گے کہ ہمارے تھراج میں جو ہے 2030 کو 2-3 ڈاکٹر ہوئے، لیکن میرے محترم بھائی بہنیں یہ پالیسی اتنی خطرناک آ رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر تو بن جائیں گے لیکن اسلام سے اس کو دشمنی ہو جائے گی، اسلام کا لبادہ پڑھنے والوں سے نفرت ہو جائے گی، ان مسلمانوں کو دہشت گرد کی شکل میں دیکھے گا، ان مسلمانوں کو آتنکواد کی شکل میں دیکھے گا۔ بتاؤ اب یہ ڈاکٹر مسلمان رہا یا غیر ہو جائے گا؟ اب اس ڈاکٹر سے چلنے والی نسل اسلام پر باقی نہیں رہے گی بلکہ دھیرے دھیرے کفر کی اور الحاد کی جو ہے کھائی میں جا کر گر جائے گی۔ ہمارے بچوں کا اس طرح ذہن خراب کیا جائے گا۔ اور میرے محترم بھائی بہنیں بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ کس طرح کہ اگر جو ہے ہماری بچیاں جو ان کی اسکول میں پڑھتی ہے ان کے سامنے جو بچیاں بڑی ہوتی جائے گی اسلام کی حقارت ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جو ہے کفر کو ایک اچھا مذہب بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اب ایجوکیشن پالیسی 6 سال کے بجائے 7 سال کی ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ ہماری بچیاں جب 10ویں میں آئے گی، ہماری بچیاں جب 11ویں میں آئے گی تو ان کے سامنے ماسٹر باقاعدہ یہ محنت کریں گے، ٹیچر بھی یہ محنت کریں گے کہ دیکھو اسلام مذہب میں شوہر کی خدمت ہے، ساس سسر کی خدمت ہے، نندوں کی خدمت ہے، جیٹھانی کی خدمت ہے، گھر میں رہنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکات دینی ہے، حج کرنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، سب کے سامنے گھونگھٹ نکال کے چلنا ہے، گھونگھٹ نیچے کر کے چلنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ اور ہماری بچوں کو سکھایا جائے گا کہ ہندو مذہب میں نہ کسی کی خدمت ہے، نہ کسی کا پردہ ہے، نہ گھر میں رہنا ہے، باہر رہنا ہے، جو چاہے وہ کرنا ہے۔ میری محترم بھائی بہنیں میں آپ کو چوکنا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی افسوس کرنا پڑے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہماری بچیاں اندر ہی اندر ایک دوسرے کی سہیلیاں مل کر باتیں کرے گی کہ اگر اپنی شادی کسی مسلمان لڑکے سے ہوئی، اپنے سماج کے کسی لڑکے سے ہوئی تو گھر کی نوکرانی بن کر رہ جائیں گے، گھر کی جو ہے 4 دیواری کے باہر نکلنے نہیں ملے گا اور دنیا کی زندگی میں ہم قید ہو جائیں گے۔ اگر ہندو اور کافر لڑکے سے ہماری شادی ہوئی تو ہم کو آزادی مل جائے گی، کوئی کی خدمت نہیں ہوگی، پردہ نہیں ہوگا، ایکٹیوا لے کر جہاں چاہو گھومو، موبائل اچھے سے اچھا استعمال کرو۔ اب میرے محترم بھائی بہنیں ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بچیاں جن کے سامنے آخرت نہیں ہے، جن کے سامنے جنت نہیں ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ 12 پاس کر کے گھر آنے کے بجائے کسی غیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے دے گی اور گھر آنے کے بجائے اس کے ساتھ روانہ ہو جائے گی۔ ہم پھر کبھی افسوس ملتے رہ جائیں گے، ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا، ہائے میری بچی کہاں چلی گئی۔ میری محترم بھائی بہنیں ابھی سے چوکنا ہو جاؤ، ابھی سے جو ہے ایکٹیو ہو جاؤ، ابھی سے فکر مند ہو جاؤ۔ کم سے کم آدھا گھنٹہ بچوں کو لے کر بیٹھو کہ بیٹا دیکھو اسکول میں ایسا غلط سکھایا جاتا ہے، ہمارے اسلام تو اتنا اچھا مذہب ہے، ہمارے اسلام پاکیزہ مذہب ہے، ہماری دنیا اصل زندگی نہیں ہے۔ تقریباً ملا محبت، بچوں کو آخرت کا انتظار ہو، بچے آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھنے والے